اور دوسری دلیل شرعی وہ سنت ہے۔ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں بٹھائیں، میں نے کہا سنت، حدیث نہیں کہا، اس لیے کہ حدیث یہ خاص ہے، سنت عام ہے۔ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ ہر حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں جب تک اس عمل کے اوپر کوئی دوسری دلیل نہیں ہوگی، جب تک اس عمل کے اوپر صحابہ کرام کی مہر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ دوسری دلیل شرعی ہمارے نزدیک وہ سنت ہے۔ سنت اور سنت کہتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم، میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نکلے ہوئے عمل کو، آپ کی ذات سے نکلے ہوئے عمل کو بھی سنت کہا جاتا ہے، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے نکلے ہوئے عمل کو بھی، کی ذات سے نکلے ہوئے عمل کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری باتوں پر میرے اور آپ کے نبی نے اپنی زندگی میں عمل نہیں کیا، صحابہ کرام سے وہ عمل سرزد ہوا، میرے اور آپ کے نبی کے شیان شان نہ تھا، آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور اس کے اوپر رد نہ فرمایا، لہٰذا وہ بھی سنت ہے۔ علماء محققین نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ عمل جو پیارے نبی سے ثابت ہو وہ بھی سنت کہلاتا ہے، اور دوسرا خلفائے راشدین جو یقیناً آپ علیہ السلام کے عمل کے ساتھ 100% مطابقت رکھنے والے تھے، ان کا عمل بھی سنت کہلاتا ہے۔ اور پھر صرف خلفائے راشدین کا عمل نہیں بلکہ خلفائے راشدین کے عمل کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ کا عمل بھی سنت کہلاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے جہاں صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا وہاں پہ یہ بھی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے ہیں تب تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ گویا صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور کسوٹی قرآن نے بیان کیا ہے۔ کہیں پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سابقین جو اول درجے میں ایمان لانے والے ہیں، جو مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے ان کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو گویا دوسری دلیل سنت ہے، اور سنت میں نے کہا صرف اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں کہا جاتا بلکہ اللہ کے نبی کے طریقے کو بھی سنت کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں خلفائے راشدین جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی کا ارشاد موجود ہے اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد لوگ، یاد رکھو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد لوگ گمراہی میں جائیں گے، لیکن تمہارے اندر میں اپنے خلفائے راشدین جو ہدایت پر ہیں ان کی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے بعد تمہارے لیے لازم ہے کہ ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، علیکم، لازم ہے تمہارے اوپر بسنتی، میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفائے راشدین جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑو۔
تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور فرمایا اپنی داڑھوں کے ساتھ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 73 فرقے بنے اور 72 فرقے تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، لیکن فرمایا ان میں سے ایک فرقہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، کامیاب فرقہ ہوگا، ناجی فرقہ جسے قرار دیا گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے، یعنی اہل سنت والجماعت کا فرقہ یہی ناجی فرقہ ہے، یہی کامیاب فرقہ ہے، یہی جنت میں جانے والا فرقہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ لہٰذا ایک تو اللہ کے نبی کی سنت اور دوسرا خلفائے راشدین المہدیین کی سنت، اور تیسرا میں نے عرض کیا وہ صحابہ جو جنہوں نے اب ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ان کی موت ہوئی، ان سب کی سنت، ان سب کا عمل وہ بھی سنت کہلائے گا۔ لہٰذا 2 ماخذ میں نے بیان کیے۔ پہلا ماخذ یعنی شریعت میں جو پہلی دلیل تسلیم کی جائے گی وہ قرآن ہے، قرآن یہ حکم ہے اور سنت وہ عمل ہے۔ قرآن گویا اللہ کی طرف سے ایک حکم اور سنت میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ اور قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن اجمال ہے، حدیث اور سنت اس کی تفصیل ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن پر عمل کروں گا، حدیث کو نہیں مانتا، سنت کو نہیں مانتا، یاد رکھیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ دونوں ہی قابل احترام اور قابل اطاعت ہیں، دونوں ہی قابل احترام بھی ہیں اور قابل اطاعت بھی ہیں۔ قرآن کو بھی ماننا ہے، قرآن کا بھی احترام کرنا ہے، اور پھر سنت کو بھی ماننا ہے، سنت کا بھی احترام کرنا ہے۔ جب تک ہم ان دونوں پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قرآن کے اندر تو احکامات ہیں، آگے ایک طریقہ کیا ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کر کے بتایا، یا میرے اور آپ کے نبی کے سامنے صحابہ نے کر کے بتایا۔ قرآن میں بہت سارے احکامات اجمال کے ساتھ اللہ نے بیان کیے۔ نماز قائم کرو، نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ حج ادا کرو، حج کا طریقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ روزہ رکھو، لیکن روزے کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ احکامات تو ہیں لیکن اجمال کے ساتھ تفصیل نہیں، جبکہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی بہترین نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین زندگی میرے اور آپ کے نبی کی زندگی ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو میرے نبی کی زندگی ہے، تم نے اگر عمل کرنا ہے تو میرے نبی کی زندگی کو اپناؤ۔ جیسے نماز کا حکم میں نے دیا، اب اس کی تفصیل میرے نبی کی زندگی میں دیکھو، جیسے انہوں نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو۔ میں نے قرآن میں حج کا حکم دیا، اب دیکھو میرے نبی نے حج کیسے کیا، صحابہ نے حج کیسے کیا، ویسے حج کرو۔ میں نے قرآن میں حکم دیا روزے رکھو، اب کیسے رکھنے ہیں، جیسے میرے نبی نے رکھے، جیسے صحابہ نے رکھے ویسے رکھو۔ میں نے جو ہے زکوٰۃ کا حکم دیا، اب اس کی تفصیلات کیا ہے، نبی کی زندگی میں دیکھو ویسے کرو، صحابہ کی زندگی میں دیکھو ویسے کرو، پھر میں تم سے راضی ہوں گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں 2 دلائل ہو گئے، پہلا قرآن، دوسرا سنت۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ سنت کو پس پش ڈال دیں گے، لوگ سنت کو چھوڑ دیں گے، اس وقت میں جو میری سنت پر عمل کرے گا، جو میری سنت کو اپنائے گا،
یاد رکھو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ سنت چھوٹ چکی ہوگی، سنت مردہ ہو چکی ہوگی۔ اس سنت کو جو بھی زندہ کرے گا، دوبارہ سے اس سنت کو وہ زندہ کر کے اٹھائے گا، اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جتنا 100 شہیدوں کا اجر۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کے برابر ثواب۔ یہ سنت کا اہتمام۔ دوسری جگہ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، یاد رکھو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ گویا پتہ یہ چلا کہ ہم نے سنت کو اپنانا ہے، سنت سے اعراض نہیں کرنا، سنت سے منہ نہیں موڑنا، سنت کو اپنانے میں فائدہ ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 6 اشخاص کا ذکر کیا، اور ان 6 اشخاص کے اوپر فرمایا اللہ کی بھی لعنت ان کے اوپر ہوتی ہے اور میری طرف سے بھی لعنت ان کے اوپر ہوتی ہے۔ ان 6 اشخاص میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت کو ترک کر دیا، میری سنت کو چھوڑ دیا، اللہ کی بھی اس کے اوپر لعنت اور میں محمد کی بھی اس کے اوپر لعنت۔ کتنا اہتمام ہے۔ آج ہم سنتوں کو چھوڑ بیٹھے، آج ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، بھول بیٹھے۔ آج ہمیں انگریزوں کے طریقے پتہ ہیں، اغیار کے طریقے اور تہذیب پتہ ہے۔ آج اگر مجھے اور آپ کو اور ہمارے ان نوجوانوں کو پتہ نہیں تو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، یہ علم نہیں کہ صحابہ کرام نے زندگی کیسے گزاری، جناب ابوبکر صدیق نے زندگی کتنی پاکیزہ گزاری، عمر فاروق نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کتنی باحیا اور با کردار تھی، شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی جرت مندانہ اور کیسی فاتحانہ تھی۔ آج ہم نے ہر ایک کی زندگی کو اپنایا، پڑھا، سمجھ رہے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی کو نہیں سمجھ رہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی اور صحابہ اور خلفائے راشدین کی زندگی۔ حالانکہ ان لوگوں نے، ان حضرات نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ کہاں جب میرے اور آپ کے نبی فاران کی چوٹی پر اعلان کر رہے ہیں تو اپنے بھی بیگانے ہوئے، دوست بھی دشمن بن گئے اور رشتہ دار بھی، انہوں نے بھی نظریں پھیر لیں، چچا بھی مخالف ہو گیا، قوم والے بھی مخالف ہو گئے، ہجرت پر مجبور کر دیا۔ کہاں میرے اور آپ کے نبی کی 13 سالہ مکی زندگی کہ ماننے والے 70 یا 72، 80 یا 82، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، ایک کے بعد ایک غزوہ، ایک کے بعد ایک جنگ، پھر بھی میرے اور آپ کے نبی لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، لیکن اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ سے کھڑے رہے۔ اور پھر کہاں، پھر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خندق اور یہ سارے غزوات، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ، پھر حجۃ الوداع کا وہ موقع۔ کہاں آپ ذرا سوچئے، کہاں ماننے والے 6 تھے، آج ماننے والے کتنے ہو گئے؟ 10,000 کا لشکر لے کر میرے اور آپ کے نبی فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کر میرے اور آپ کے نبی نے کوئی بدلہ نہ لیا، کوئی انتقام نہ لیا، معافی کا اعلان کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی کا اسوہ ہے۔ آج کا نوجوان میرے اور آپ کے نبی کی زندگی سے بے خبر، پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے، میرے پاس، آپ کے پاس یوٹیوب دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، فلمیں، ڈرامے اور دیگر لغویات میں
پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، وقت ہے، اگر وقت نہیں، ٹائم نہیں، تو اپنے نبی کی زندگی پڑھنے کا ٹائم ہے۔ پھر ہم کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے کامران ہو سکتے ہیں؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے 23 سالہ دور میرے اور آپ کے نبی کا، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں نے جب میرے اور آپ کے نبی کے طریقے پر عمل کیا، میرے اور آپ کے نبی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، میرے اور آپ کے نبی کے اسوے کو اپنایا، میرے اور آپ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا، گویا میرے اور آپ کے نبی کی انفرادی زندگی کو اپنی انفرادی زندگی، میرے اور آپ کے نبی کی اجتماعی زندگی کو اپنی اجتماعی زندگی، میرے اور آپ کے نبی کی خلوت، جلوت، معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاقیات، عبادات، سیاسیات کو جب صحابہ اکرام نے اپنایا، پھر صحابہ اکرام نے پوری دنیا کو فتح کیا اور پوری دنیا پر اسلام کے پرچم کو گاڑ دیا۔ گاڑا کہ نہیں گاڑا؟ حکومت کی کہ نہیں کی؟ آج میری اور آپ کی پستی کا بڑا سبب وہ یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، میں نے اور آپ نے اپنے نبی کے اس مبارک طریقے، اس مبارک اسوے کو چھوڑ دیا جس کے لیے قرآن نے کہا تھا، رب نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا، لوگوں میرے نبی کے طریقے پر چلو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے نبی کے طریقے پر چلو، میرے نبی کی اتباع کرو۔ میرے نبی کی محبت بھی ضروری، میرے نبی کی اتباع بھی ضروری۔ ظاہر ہے اتباع میرے اور آپ کے نبی کی ساری زندگی اتباع کے لائق ہے اور پیروی کے لائق ہے۔ لہٰذا نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں، خدا کے لیے جہاں آپ کے ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے نبی کی سیرت والی کتابیں پڑھو، اپنے نبی کے اسوے والی کتابیں پڑھو، اپنے نبی کے طریقے جانو اور اس پر عمل کرو۔ اسی میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ دو میں نے بتا دیے جو ہے دلیل شرعی، ایک قرآن، دوسرا سنت۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، ید اللہ علی الجماع، یاد رکھو اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ فمن شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علادہ ہوگا، جو جماعت سے کنارہ کش ہو جائے گا، جو جماعت سے رخ پھیر لے گا، جو جماعت سے کٹ جائے گا، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اسی کی تفصیل اور تفسیر قرآن میں اللہ نے فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو چمکدار ہوں گے، نورانی ہوں گے، جن کو دیکھ کر سارے رش کریں گے، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ترین ہوں گے، کالے ہوں گے، اور ان کے چہرے پر نحوست ہوگی۔ فرمایا جو چہرے چمکدار ہوں گے وہ لوگ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے بھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، اور یہ دونوں روایتیں در منصور کے اندر موجود ہیں کہ ان حضرات نے فرمایا کہ ان چہرے جو روشن اور چمکدار اور نورانی چہرے والے ہوں گے وہ ہوں گے جو اہل و سنت والجماعت ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اہل و سنت والجماعت۔ اور اہل و سنت والجماعت وہی ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ناجی فرقہ وہ ہے جو میرے راستے پر ہو، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر۔ لہٰذا اہل و سنت سے مراد وہ جو اللہ کے نبی کے راستے پر ہیں، خلفائے راشدین کے راستے پر ہیں، اور الجماعت سے مراد وہ جو صحابہ کے راستے پر ہیں۔ اور الحمدللہ اہل و سنت والجماعت آج ہم لوگ
بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی ہر سنت کے اوپر عمل کرنے والے بھی ہیں، جان نچھاور کرنے والے بھی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں سارے طریقوں سے بڑھ کر میرے اور آپ کے نبی کے طریقہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عرفہ طریقہ ہے، اور خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے، اور صحابہ کا طریقہ بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے افضل ہے۔ لہٰذا ہم الحمدللہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہیں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ سارے بولے انشاءاللہ۔ اہل سنت والجماعت ما انا علیہ واصحابی۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ نساء وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یاد رکھو اللہ کا حکم، پیارے نبی کا طریقہ، اور فرمایا جو مومنین کا طریقہ ہے، جو مومنین کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، اپنا راستہ نہ بناؤ، اپنا راستہ نہ بناؤ، جو مومنین کا طریقہ ہے۔ ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یاد رکھیے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا تمہارے لیے قرآن ہے اور حدیث ہے، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تو تمہارے لیے سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میرے انعام یافتہ لوگ تھے۔ یا اللہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ قرآن نے یہ ہمیں بتایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار طبقے کے لوگ انعام یافتہ ہیں۔ سب سے پہلے نبی ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ نے بھی ہمیں حوالے کیا ہے نبیوں کے، اللہ نے بھی ہمیں حوالے کیا ہے صدیقین کے، اللہ نے بھی ہمیں حوالے کیا ہے شہداء کے، اللہ نے بھی ہمیں حوالے کیا ہے صلحاء کے۔ لہٰذا جو لوگ نبیوں سے ہٹانے والے ہیں، سچوں سے ہٹانے والے ہیں، شہداء سے دور کرنے والے ہیں، اور نیک لوگوں سے دور کرنے والے ہیں، ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے، ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے، ہم ان کے قریب جانے والے نہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یاد رکھو اگر تمہیں علم نہ ہو تو پھر تم اہل علم کے پاس جا کر علم سیکھو، علم حاصل کرو اور ان سے پوچھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن نے صاف بتا دیا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو اولی الامر ہیں یعنی علماء ہیں اور جو نیک قیادت ہے ان کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا۔ لہذا یاد رکھیے ہمارے لیے سب سے پہلے شرعی دلیل وہ قرآن ہے، اور دوسری دلیل وہ سنت ہے، اور تیسری دلیل وہ اجماع ہے۔ وہ کیا ہے؟ میری طرف دیکھیے، کیا ہے؟ اجماع۔ آپ لوگ کہیں گے اجماع کہاں سے نکال لیا مولوی صاحب نے؟ یاد رکھیے ایک اجماع وہ ہے جو صحابہ کرام کا اجماع ہے، وہ بھی ہمارے لیے دلیل اور شرعی دلیل اور حجت ہے، حجت ہے۔ صحابہ کرام نے اجماع کر لیا کہ جناب ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، لہٰذا ہم نے بھی مان لیا کہ جناب ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ اجماع ہے، بے شمار اس کے اوپر دلائل ہیں، وقت نہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں، لیکن یاد رکھیے تیسری دلیل شرعی وہ یہ ہے کہ ہم نے اجماع کو ماننا ہے۔ ایک اجماع صحابہ کرام کا ہے، اور وہ میں نے بتا دیا وہ بھی ہمارے لیے دلیل شرعی ہے، دلیل شرعی ہے۔
اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا صحابہ اکرام سے؟ فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، اگر میرے بعد، ظاہر ہے مجھے موت آئے گی، میرے بعد اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تمہارے اندر ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، تم نے اگر کوئی رہنمائی لینی ہے تو جاؤ ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو۔ عمر اور ابو بکر اور عمر سے شرعی رہنمائی لے لو۔ اور ایک عورت آئی، آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، میرے اور آپ کے نبی مصروف تھے، فرمایا ابھی چلی جاؤ، ابھی میں مصروف ہوں، بعد میں آ جانا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں بعد میں آئی آپ کو نہ پایا تو؟ اس لیے کہ موت تو آئے گی، کیا پتہ میں آؤں آپ کے اوپر موت آ جائے پھر؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جھڑکا نہیں، غصہ نہیں کیا، بلکہ بڑے تحمل سے اسے بتایا اگر میرے بعد تم آئی اور مجھے نہ پایا تو ابو بکر کی خدمت میں چلے جانا، ابو بکر تمہیں مسئلہ بتا دے گا۔ بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف کی روایت۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اپنی طرف وہاں صحابہ کی طرف بھی متوجہ کیا اور فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ یہ تو ستاروں کی مانند ہیں، لہذا کوئی ستارہ وہ بے نور نہیں ہوتا، ستارہ کہتے ہی اسے ہیں جو نور پھیلاتا ہے۔ میرے سارے صحابہ یہ نور پھیلانے والے، روشنی پھیلانے والے، ہدایت پھیلانے والے، قرآن و سنت کی تشریح اور توضیح بیان کرنے والے ہیں، لہٰذا یاد رکھو میرے بعد آنے والوں، جس کو ہدایت پانی ہے، جس نے رہنمائی لینی ہے، وہ میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، اسے رہنمائی ملتی چلی جائے گی، وہ کبھی گمراہی میں نہیں جائے گا۔ مان علیہ وآصحابہ، وہ کبھی گمراہی میں نہیں جائے گا۔ اور ظاہر ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک جگہ نہیں بے شمار مواقع کے اوپر حضرات صحابہ اکرام کے ایمان کو کسوٹی، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ کیا، اور کبھی یہ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارا ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا کہ جب تم ایسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ نے ایمان لایا، تب تمہارا ایمان قابل قبول۔ اور کبھی اولئک هم المفلحون، کبھی اولئک هم المؤمنون حقا، کبھی اولئک حزب اللہ، کبھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ یہ آیت کریمہ تو اتنی شاندار ہے کہ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، کہ پہلو میں سبقت کرنے والے۔ ظاہر ہے اہل و سنت والجماعت کے نزدیک سارے صحابہ، جیسے میں نے حدیث پڑھی اصحابی کالنجوم، سارے صحابہ ستاروں کی مانند۔ اب ستارے کتنے ہیں اور کتنی کتنی روشنی دیتے ہیں ہم نے اس میں نہیں پڑھنا، لیکن سارے ستارے نور والے ہیں، سارے ستارے روشنی والے ہیں، یہ بات تو کنفرم ہے۔ لہٰذا ایسے ہی سارے صحابہ برحق ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ اللہ سے راضی ہیں، اور سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے، لہٰذا اس پر بھی کوئی شک نہیں۔ لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ کسی ایک صحابی کے اب دیکھیں ستاروں میں سے بعض ستاروں کی روشنی تیز ہوتی ہے، بعض کی کم ہوتی ہے۔ جن صحابہ نے میرے اور آپ کے نبی کی صحبت میں زیادہ وقت گزارا، زیادہ لمحات گزارے، ظاہر ہے انہوں نے امت کو اتنا زیادہ ہدایت اور روشنی امت کے اندر پھیلائی، اور اتنا زیادہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روشناس کیا۔ اور جو صحابہ جتنا کم میرے اور آپ کے نبی کی صحبت میں رہے، ظاہر ہے انہوں نے زیادہ اس طرح روشنی نہ پھیلا سکے، لیکن ہیں سارے حق پر، ہیں سارے عادل، ہیں سارے جنتی۔ لہذا ہمیں حکم دیا گیا
ایک تو قرآن شریعت دلیل شرعی، اور دوسرے نمبر پر سنت، اور تیسرے نمبر پر اجماع، صحابہ کا اجماع اگر کسی بات پر ہو جائے وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، اور اگر امت کا اجماع کسی پر ہو جائے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے اکثر لوگوں کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی صحیح حدیث ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میری امت کے اکثر لوگ گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے، لہٰذا آج بھی اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ صحیح راستہ کون سا ہے، کون قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے، تو دیکھیے امت کا اکثر لوگ، اکثر حصہ، اور امت کے اکثر حصے سے مراد علماء ہیں۔ اکثر علماء، کس طرف زیادہ علماء چل رہے ہیں، آپ بھی اس طرف چلیے، انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائیں گے، گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے تواتر، کہ اللہ کے نبی سے چلا طریقہ اور پھر چلتے چلتے آج تک اس کے اندر تسلسل ہے، کوئی انقطاع نہیں، کوئی کاٹ نہیں، کوئی بیچ میں عمل ڈیلیٹ نہیں ہوا، وہاں سے چلتے چلتے آج امت کے اندر موجود ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور اگر ہم اس کو دلیل نہ مانیں، جس طرح آج بہت سارے فرقے ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو اس کو دلیل نہیں مانتے، تو یاد رکھیے پھر ہم اس قرآن کو بھی ثابت نہیں کر سکتے، اس قرآن کو بھی ثابت نہیں کر سکتے، میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن تب ثابت ہوگا جب ہم نے اس کو خود اترتے ہوئے دیکھا ہو۔ ہم میں سے کسی نے اسے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ قرآن اللہ کے نبی کے سینہ اطہر کے اوپر اترا، صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے بتایا، پھر صحابہ کرام نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تبع تابعین نے آگے فقہائے امت اور علماء امت کو بتایا، محدثین کو بتایا، علماء نے آج تک اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ میں نے کس سے یہ قرآن پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، یہ چلتے چلتے اللہ کے نبی تک یہ واسطہ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی سے اللہ تک جاتا ہے۔ اس لیے ہم اسے قرآن مانتے ہیں، ورنہ اسے قرآن ماننے کی کوئی اور دوسری دلیل ہے ہی نہیں، کوئی دوسری دلیل نہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے تو پیش کرے۔ لہٰذا یہ تواتر عملی جسے کہا جاتا ہے، امت کے اندر ایک تواتر چلا آیا، اس کے اوپر یہ بھی ہماری دلیل ہے۔ اور تیسری دلیل اجتہاد، چوتھی دلیل اجتہاد ہے۔ پہلی دلیل شرعی قرآن، دوسری دلیل شرعی سنت، تیسری دلیل شرعی اجماع صحابہ اور اجماع امت، اور چوتھی دلیل شرعی اجتہاد، قیاس جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بغیر بھی دین پر چلنا مشکل۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، آج سفر ہم اگر جہاز میں کر رہے ہوں تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی کوئی ایک آیت، حدیث، کسی حدیث، ضعیف حدیث ہی بتا دیجئے، حتیٰ کہ موضوع حدیث ہی بتا دیجئے، کسی میں آیا ہو کہ جہاز میں سفر کرتے ہوئے ایسے نماز پڑھنی ہے، کس طرف رخ کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا۔ ہم نے، ہمارے مجتہدین نے اجتہاد کیا، قرآن و سنت کے اندر غیر منصوص احکامات کے لیے وہ عالم دین جس کو قرآن کے اوپر، جس کو قرآن کے باقی جتنے بھی علوم ہیں، یعنی تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، لغت ہے، عربی لغت ہے، پھر اس کے بعد منطق ہے، فلسفہ ہے، کم از کم 18 علوم کے اوپر عبور ہو، وہ غوطہ لگا کر غیر منصوص احکامات قرآن و سنت سے نکال کر اجتہاد کرتا ہے۔ اور اس کے لیے بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر وہ مجتہد صحیح اجتہاد کرے اس کو دوہرا اجر، اور اگر وہ اجتہاد صحیح نہیں کرے گا تب بھی اس کو اکیرا اجر تو ضرور ملے گا۔
صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال بھی میں دے دیتا ہوں۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے اور اپنا لباس حرب، لڑائی والا لباس اور اسلحہ وہ اتار دیا۔ جبرائیل امین فوراً پہنچے، یا رسول اللہ ابھی تک فرشتوں نے لباس نہیں اتارا، آپ بھی دوبارہ پہنیے اور فوراً چلیے بنو قریظہ کی طرف، ابھی حملہ کرنا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً لباس پہنا، اسلحہ پہنا اور صحابہ کو حکم دیا فوراً تیاری کرو، اور تھکے ہارے صحابہ، گرمی کی شدت اور غزوہ خندق کا وہ موقع پھر کسی موقع پر میں بیان کروں گا کیسے وہ غزوہ خندق کھودی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کتنی مشکل سے وہ سارا غزوہ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا نکلو یہاں سے، اور حکم دیا، الفاظ ہیں، حکم دیا میرے صحابہ عصر کی نماز تم نے نہیں پڑھنی، وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھنی، وہاں پہنچ کر پڑھنی ہے۔ صحابہ اکرام چل پڑے۔ اب ظاہر ہے جب تک اللہ کے نبی کا حکم پہنچتا، کوئی کہاں تھا کوئی کہاں، تیاری کرتے کرتے نکلتے کوئی آگے کوئی پیچھے، خیر چلتے گئے صحابہ۔ اب عصر کی نماز کا جب وقت ہوا تو کیا ہوا؟ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ جو مجتہدین صحابہ تھے جن کو اللہ نے اتنی زیادہ فقاہت دی ہوئی تھی، ان صحابہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا کہ ہم عصر وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم عصر تک وہاں پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا ہماری رائے یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اب بعض صحابہ جو مجتہد نہیں تھے انہوں نے آگے سے اختلاف کر دیا اور انہوں نے کہا نہیں جی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ رستے میں نماز نہیں پڑھنی، وہاں پڑھنی ہے۔ لہٰذا تو صحابہ نے کہا جو مجتہدین تھے کہ وہ اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی کو یہ خیال تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے، لہٰذا نماز کا وقت گزر جائے تو نماز قضا تو نہیں کر سکتے، یہ تو فرض ہے۔ اب جو مجتہدین تھے انہوں نے نماز ادا کر لی، اور جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی اختلاف، صحابہ میں اختلاف ہوا، مولوی میں اختلاف ہو جائے تو کیا بات؟ جس کو آپ حق پر سمجھتے ہیں اس کے پیچھے چلیں، بس آسان حل ہے۔ جب اختلاف ہوا، اب جن صحابہ نے عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھی تھی نا، انہوں نے عشاء کے بعد عصر پڑھی، عشاء کے بعد۔ وہ پہنچے اتنی تاخیر سے، حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث میں۔ اب جب انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، یہ دونوں فریق پہنچے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ آج تو ہمارے اندر یہ اختلاف ہو گیا۔ اب سنیے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا دونوں ٹھیک ہو، کسی کی تردید نہیں فرمائی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، فرماتے میں نے حکم دیا تھا تم نے کیوں پڑھی، لیکن فرمایا دونوں ٹھیک ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ مجتہد تھے جنہوں نے عصر کی نماز اپنے وقت میں ادا کی ان کو اللہ نے دوہرا ثواب عطا کیا، اور جنہوں نے جا کر عشاء کے بعد عصر کی نماز پڑھی چونکہ وہ بھی مجتہد تھے لیکن اس درجے کے نہیں تھے، لہٰذا ان کو بھی اللہ نے اکیرا اجر عطا کر دیا، اجر دونوں کو مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، پروپیگنڈا کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باندی ماریا قبطیہ کے بارے میں کہ ان سے زنا سرزد ہو گیا، اور ایک شخص معبور اس نے ان کے ساتھ زنا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جاؤ جہاں بھی معبور ملے اسے قتل کر دو۔ حضرت علی تو حکم کے تابع تھے، حالانکہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ پروپیگنڈا اثر چھوڑتا ہے، جیسے آج بھی جھوٹ کو اتنا پھیلایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہی سچ ہے، حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتا، جھوٹ ہوتا ہے۔